يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ازرا بنفسہ من استشعر الطمع. ہم لوگوں کے خطبہ جمعہ کا جو سلسلہ ابھی نیا شروع ہوا ہے اس میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے جو چھوٹے چھوٹے حدیثیں ہیں جسے کلمات قصار کہا جاتا ہے نہج البلاغہ میں جو موجود ہے، ان کلمات قصار پر ہم لوگوں کی گفتگو شروع ہوئی ہے. اس بار ہم دوسری حکمت یعنی دوسرے کلمے کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے گزشتہ جو کلمہ تھا مولا کائنات کا کلمات قصار میں جو پہلی حدیث ہے، پہلی حکمت ہے، مولا اس میں فتنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون. مولا نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ اور فساد اور ہنگامی حالات کے موقع پر اونٹ کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس کے پیٹھ پر نہ کوئی بوجھ اٹھایا لادا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے دودھ لیا جا سکتا ہے. یعنی کسی بھی قابل تم مت رہو جب فتنے اور فساد یا کسی بھی تعلق سے ہنگامہ آرائیاں ہوں. اس کے تعلق سے صرف دو جملے کہہ کر بات آگے بڑھتا ہوں اور دوسری حکمت کے بارے میں آج بات کریں گے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو فتنہ کہہ رہے ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عقیدتی کوئی مسئلہ ہمارے قوم میں اٹھتا ہے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اٹھتا ہے تو ہم یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں مولا کی اس حدیث کو لے کر کے مولا نے تو کہا ہے فتنے میں جو ہے آپ نہ اٹھیں، آپ خاموش گھر میں بیٹھے رہیں، آپ فتنے اور فساد میں آپ آگے نہ بڑھیں. تو اس کی تشریح علماء اس طریقے سے کرتے ہیں کہ فتنہ ہم کسے کہہ رہے ہیں. کیا حق و باطل کی لڑائی کو فتنہ کہا جائے گا؟ اگر ہم حق و باطل کی لڑائی کو فتنہ کہہ کر یہ کہیں کہ یہ تو حق اور باطل کی لڑائی ہے اور ہم خاموش بیٹھ جائیں، کیونکہ مولا تو کہہ رہے ہیں کہ فتنے میں آپ کو خاموش بیٹھنا ہے، ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے. فتنہ اس وقت کہا جاتا ہے جب دو باطل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو. اس وقت ہمیں ایسے رہنا ہے کہ نہ ہمیں اس گروہ کا ساتھ دینا ہے نہ اس گروہ کا ساتھ دینا ہے. اور یہ دونوں مثالیں ہمارے پاس ہیں، جنگ جمل یا جنگ صفین. آپ کیا کہیں گے جنگ جمل اور جنگ صفین میں؟ یقیناً مولا کائنات ایک طرف ہے اور دوسری طرف مخالف ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، ناحق ہے. تو ایسے میں کیا ہم مولا کی اس حدیث پر عمل کر کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں مولا نے تو کہا ہے کہ فتنے میں خاموش بیٹھے رہنا ہے؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حق مولا کائنات کے ساتھ ہے، لہٰذا ہمیں امام علی کا ساتھ دینا ہے. اب امام علی کے جو مخالف ہیں، چاہے وہ جنگ جمل ہو چاہے وہ جنگ صفین ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ وہ باطل تھے اور ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. یا کربلا کے بعد بہت سارے فتنے اٹھے، کربلا کے بعد بہت سارے فتنے اٹھے، مدینہ میں ایک فتنہ اٹھا اور شام میں ایک فتنہ اٹھا. ایسے میں کیا تھا؟ یہ بہترین مثال ہے ہمارے لیے. مدینہ میں آل زبیر کا فتنہ، شام میں آل مروان کا فتنہ، دونوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. ایسے میں چوتھے امام نے کون سا پہلو اختیار کیا؟ امام نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ کیونکہ دونوں لڑنے والے باطل ہیں. آل زبیر بھی باطل ہے، آل مروان بھی باطل ہے، یا حجاج ابن یوسف کے ساتھ جو لڑائی ہوئی. لہٰذا پتہ ہے کہ دونوں طرف باطل ہیں، تو ایسے میں ہمیں ویسے رہنا ہے جیسے امام نے فرمایا ہے کہ
اس اونٹنی کے بچے کی طرح رہو کہ تم سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے، نہ یہ گروپ تم سے فائدہ اٹھانے پائے، نہ یہ گروپ تم سے فائدہ اٹھانے پائے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ کہہ کر بات کو ختم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دو گھروں کی لڑائی ہے یا وہ دو لوگوں کی لڑائی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ حق کس کی طرف ہے تو آپ پر یا ہم پر واجب ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں بھائی دونوں بیکار کا لڑ رہے ہیں، دونوں باطل پر ہیں، دونوں، جیسا بہت ساری چیزیں ہمارے گاؤں میں بھی آتی ہیں، کسی جگہ کو لے کر وہ جگہ ہے کسی اور کی، اور دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ ان پر کیس ڈال رہا ہے، وہ ان پر کیس ڈال رہا ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی باطل ہے، یہ بھی ناحق طلب کر رہا ہے، وہ بھی ناحق طلب کر رہا ہے، آپ خاموش رہ جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہے، وہ ہے جگہ کسی تیسرے کی، لڑ دو اور لوگ رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے ماحول کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ ایسے فتنے میں تم خاموش بیٹھے رہو، تم سے کوئی گروپ بھی فائدہ اٹھانے نہ پائے۔ یہ پہلا کلمہ جو تھا کلمات قصار میں نہج البلاغہ میں، یہ اس کی پہلی حدیث تھی جو پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا۔ آج ہم دوسرے کلمے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دوسرا کلمہ جو شروع ہوتا ہے اس طریقے سے، اس میں 4 جملے ہیں الگ الگ طریقے سے۔ پہلا جملہ جو ہے اس میں مولا فرماتے ہیں کہ ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، مولا فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، اس نے اپنے آپ کو رسوا کر دیا، خود کو۔ کس نے کیا اپنے آپ کو خود کو ذلیل؟ کس نے کیا؟ من استشعر الطمع، جس نے طمع اور لالچ اور حرص کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جس کسی نے بھی طمع اور لالچ اور حرص کی طرف ہاتھ بڑھایا یا اپنی جستجو دکھائی یا اپنی خواہش ظاہر کی، گویا اس نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا۔ انسانی نفس میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، انسانی نفس کی بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اور جس نے انسان کو بنایا، انسانی نفس کو بنایا، وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا فرماتا ہے کہ خلق الانسان حلوا، انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ہر چیز میں جلد بازی، ہر چیز میں جلد بازی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جیسی اس انسان کو کوئی پریشانی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، گریہ وزاری شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں مولا کائنات جو خدا کے بھیجے ہوئے فرد ہیں، وہ بہترین انداز میں ہمیں طمع اور لالچ اور حرص سے دور رہنے کا وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں دور رہنا ہے۔ لہٰذا خدا قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کیونکہ جلد باز بہت عجیب طریقے سے خلق کیا گیا ہے، جب اس کو کوئی مشکل پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، جزعوا، گریہ وزاری، جزع و فضا شروع کر دیتا ہے، ہائے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا ایسا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جیسی اس کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، اس کے پاس تھوڑی سی اچھائی اور بھلائی آ جاتی ہے، منوعا، روک لیتا ہے اپنے ہاتھ کو، دیتا نہیں ہے، آگے نہیں بڑھاتا ہے، کنجوسی ظاہر کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لہٰذا اس میں ان آیتوں میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ انسان بہت زیادہ حرص، اور اب یہاں پر جو امام جو فرما رہے ہیں کہ ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ اب آپ دیکھیں معاشرے میں مثال دیکھیں، اگر معاشرے میں نہیں دکھتی ہے تو اپنے اندر یہ چیز کو دیکھیں کہ کیا میرے اندر حرص اور لالچ ہے کسی چیز کو لے کر؟ ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر مشاہدہ کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کی مثالیں دیں، انبیاء کی مثالیں دیں یا لوگوں کی مثالیں دیں، ہم اپنے اندر غور کرتے ہیں۔ تاریخ کائنات میں، تاریخ انسانیت میں سب سے پہلی مثال حرص اور طمع اور لالچ کی کون ہے بتائیے؟ نہیں، سب سے پہلی مثال جناب آدم اور حوا ہے۔ حرص اور لالچ کی پہلی مثال، اللہ نے کہا پوری جنت تم کو دیا ہوں، جہاں جانا ہے، جو کھانا ہے کھاؤ، جہاں رہنا ہے، جیسے رہنا ہے رہو، صرف اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس جھاڑ کے پاس جس کو کہیں گے ہم، اس درخت کے پاس مت جانا۔ بھائی پوری جنت دے دی اللہ نے، ہر نعمت استعمال کرو، صرف درخت کے پاس نہیں جانا ہے۔ کیا ہوا؟ اب شیطان جناب آدم اور حوا کے پاس آ کر کہتا ہے هل ادلکم علی شجرۃ الخلد،
کہتا ہے قرآن کی آیتیں ہیں کہ کیا میں تمہیں اس درخت کی طرف لے کر جاؤں جو ہمیشہ تم کو باقی رکھے گا، جس کے پھل کھانے سے تم ہمیشہ عمر طولانی کرو گے اور تم کبھی نہیں مرو گے۔ لالچ کے بیج اس نے جناب آدم اور حوا کے دلوں میں اور نفس میں اس نے آشکار کیا۔ ساری جنت دے رکھی ہے، صرف ایک درخت کے پاس جانے کے لیے اللہ نے منع کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس حرص کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے، اس طمع کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ جاؤ، اب بہشت میں تمہیں نہیں رہنا، اب تمہیں زمین پر آنا ہے۔ یہ پہلی مثال تاریخ انسانیت کی کہ جہاں طمع اور لالچ نے انسان کو جنت سے زمین پر لے کر آ گئی۔ طمع اور لالچ، کس بات کی طمع اور لالچ ہے؟ انسان کو طمع کے مقابلے میں آتا ہے عزیزو قناعت۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، قناعت۔ طمع کے مقابلے میں آتا ہے قناعت۔ جتنا آپ کے پاس ہے آپ اس پر راضی رہیں۔ یہ طمع اور لالچ جو انسانی نفس کی جو خرابی ہے، یہ خرابی انسان کو بہت ساری جگہوں پر انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ لہٰذا مشہور مقولہ بھی ہے یا حدیث بھی ہے کہ الانسان حریص علی ما منع من، الانسان حریص علی ما منع من، انسان لالچی ہے کن چیزوں کے اوپر؟ جن چیزوں سے اسے روکا گیا ہے، جن چیزوں سے اسے روکا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، بہترین فروٹس بنائے ہیں، بہترین چیزیں بنائی ہیں، ان فروٹس کا جوس بنا کر پی سکتا ہے، ان فروٹس کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اتنے 95 یا 99 جو حلال چیزیں رکھی ہے ان میں سے 1% کہہ رہا ہے کہ اس فروٹ کے جوس کو اگر اس طریقے سے بنایا گیا ہے لکوڈ کے طور پر، اسے پینے کے لیے میں منع کر رہا ہوں۔ اس انداز میں اگر یہ لکوڈ بنائی گئی ہے، شراب جس انداز میں بنائی، اسے میں پینے کے لیے منع کر رہا ہوں، لیکن تمہارے پاس بہت سارے فروٹس ہیں، اس کا جوس بناؤ، اس کا شربت بناؤ، ساری چیزیں پیو۔ لیکن نہیں، انسان اسی چیز کی طرف جائے گا جس چیز کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جن چیزوں سے انسان کو روکا جاتا ہے انسان اسی چیز کی طرف لالچ اس کے اندر آتا ہے۔ ساری دنیا ہے، ساری کائنات ہے، لیکن اسی چیز کی طرف جانا۔ اب یہ حرص میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، جس نے بھی لالچ کا دامن تھاما، حرص کا دامن تھاما، کیا ہوا؟ اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، اپنے آپ کو رسوا کر دیا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ نے از روئے مہربانی، از روئے ہمدردی کچھ چیزیں مجھے لا کر دی، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ وہ چیز مجھے دیں گے۔ مثال کے طور پر اپنے کھیت کی آپ نے بوٹ لا کر دی کہ یہ جو ہے مجھے توقع بھی نہیں تھی، آپ نے لا کر دیا، مجھے شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ لیکن اس شکر کے علاوہ میں یہ کہوں کہ تھوڑا اور مل جاتی تو بہت اچھا تھا۔ یہ لالچ، یہ حرص، جیسے ہی میں نے یہ جملہ ظاہر کیا تو آپ کی نظر میں میری وقعت، میری عزت ختم ہو گئی۔ ارے بھائی، ان کو لا کر دینے کے بعد بھی انہوں پھر بھی جو ہے مانگ رہے ہیں، یعنی انگلی پکڑاؤ سر پر چڑھ کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ جو لالچ ہے انسان کو، مولا فرما رہے ہیں، مولا کے حدیث ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے لالچ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس نے اپنی وقعت، اپنی عزت، اپنا وقار کھو دیا، اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ اب آپ کی نظر میں میری وقعت، میری وقار ختم ہو گیا کہ دیکھو بغیر بولے میں لا کر دیا تو اب اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا حرص اور لالچ سے ہمیشہ انسان کی عزت جاتی ہے اور اس کے دامن میں رسوائی آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کو جو چیزیں ملی ان چیزوں پر اگر انسان خوش رہے، خدا کا شکر ادا کرے، وہ انسان عزت اور وقار والا ہے، عزیز ہے لوگوں کے درمیان، معاشرے کے درمیان۔ لیکن جیسے ہی طمع اور لالچ کا دامن تھاما کہ ارے میرے پاس یہ بھی آ جائے اور وہ بھی آ جائے، لہٰذا دوسری جگہ پر مولا فرماتے ہیں کہ
تمہیں اگر کامیاب زندگی گزارنا ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے کیا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ انسان کے اندر طمع اور لالچ کب پیدا ہوتی ہے؟ کسی کے پاس بہترین گاڑی دکھ گئی، اے کاش میرے پاس بھی یہ ہوتی۔ اب اے کاش جہاں پر آیا اب اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھے گا، اور جب اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو کہیں نہ کہیں کوئی غلط راستے سے اسے حاصل کرے گا۔ یعنی یہ جو بے جا امیدیں ہیں، یہ جو لالچ ہے، یہ جو حرص ہے، کہیں نہ کہیں انسان کو ایک کے بعد برائیوں میں یا اپنے آپ کو انسان ذلت میں ڈال لیتا ہے۔ لہٰذا ازرا بنفسہ من استشعر، تم مولا کی بہترین حدیث ہے کہ اگر اپنے آپ کو معاشرے میں لوگوں کے درمیان عزیز بنا کر رکھنا چاہتے ہو، باعزت باوقار بنا کر رکھنا چاہتے ہو، تو طمع اور لالچ کی طرف اپنا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ جتنا خدا نے دیا ہے اسی پر راضی رہو۔ لوگوں کے پاس جو مال ہے اسے اپنی آنکھیں بند کر لو، اسی میں تم سکون کی زندگی گزار سکتے ہو۔ اور یہی مولا نے دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ القناعۃ کنز لا ينفد، مولا فرماتے ہیں کہ قناعت یعنی جتنا ملا اس پر راضی رہنا ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جتنا ملا ہے اس پر راضی رہنا ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے میرے پاس میں کم رزق پر راضی رہوں گا تو ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، پھر مجھے لوگوں کے مال کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ اور جب لوگوں کے مال کی طرف انسان نگاہ بڑھائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہاتھ پھیلائے گا، قرض کرے گا، اپنے آپ کو بے جا مصیبتوں میں ڈال لے گا، اور ایک کے بعد ایک انسان مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو طمع اور لالچ میں ڈھال لیا گویا اس نے اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان کر لیا۔ خداوند عالم سے یہ دعا کہ خدایا ہمیں حرص اور لالچ اور طمع جیسی ان بری خصلتوں سے محفوظ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔